رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون میں کہ اچھی چیزوں میں سے کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ دو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی جن کا حکم دے رہا ہے، ایک اچھے عمل اور دوسرا اچھا کھانا۔ فرمایا اچھا کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے امت مصطفیٰ پر۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پاکیزہ رزق تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پاکیزہ رزق کھاؤ اور میری عبادت کرو، تاکہ تمہاری عبادت کے اندر، تاکہ تمہارے جو ہے وہ سجدوں کے اندر، تاکہ یہ جو تم میرے سامنے قیام، رکوع، سجود کرتے ہو، تاکہ تمہیں اس کی لذت محسوس ہو۔ تمہیں جب سجدہ بندہ کرتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی۔ اللہ تعالیٰ کی آشنائی ہو، لذت آشنائی جب ملتی ہے تو اس وقت بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ رب سے کلام کر رہا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ کم از کم اتنی کیفیت بندے کی ہونی چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ پھر فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ہر مخلوق، ایک انسان ہے جس کو اپنے رزق کی فکر ہوتی ہے کہ ہائے میرا رزق کہاں سے آئے گا، حالانکہ پروردگار عالم نے فرمایا تیرے رزق کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ جو سب سے مشکل اور کٹھن اور سب سے مشکل مرحلہ ہے انسان کا دنیا میں سٹرگل کرنے کا، وہ رزق کی تلاش ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے بس تیرا کام صرف سٹرگل کرنا ہے، باقی سارے معاملات تیرے گھر تک میں پہنچاؤں گا، ہر چیز میں تجھے عطا کروں گا۔ فرمایا زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہاں ٹھہرے گا، کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ اور پھر یعنی زندگی، موت، باپ کی پشت، ماں کے رحم اور اس کے رہنے کی جگہ، یا بالفعل زمین میں اس کے رہنے کی جگہ، اور جب انسان قوت والا ہو جائے اس کے بعد اس کی جائے قرار اور امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں، ہر چیز میں جانتا ہوں۔ دیکھو نا، بار بار ہم موت کا ذکر کرتے ہیں، جب موت آتی ہے تو جتنا بھی انسان نے بنایا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے اس کے پاس، اس کے کسی کام کا ہے۔ میرا پہلا سبق یہ تھا کہ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہماری آخرت کے لیے ہمارے لیے سامان نہیں ہے، یہ آخرت کا سامان نہیں ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، یہاں ہی رہ جائے گا۔ آخرت کا سامان مومن کا کلمہ، نماز، دیکھو نا، کلمہ، نماز، روزہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ چار ساتھی ہیں تمہارے جو تمہیں قبر میں، حشر میں، آخرت میں ہر جگہ پر کام آئیں گے۔ اب یہاں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں رزق دیتا ہوں اور اس کے میرے عطا کیے ہوئے میں سے تم میری راہ میں خرچ کرو، میری عطا کیے ہوئے میں سے تم خود کھاؤ گے، اپنے بال بچوں کو کھلاؤ گے، اپنے خاندان، عزیز وقار رشتہ داروں کو۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
رب کائنات نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یعلم یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب ہم اللہ سے بھی پوشیدہ کر رہے ہیں کسی چیز کو، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں قوت دی ہے، سننے سمجھنے کا شعور دیا ہے، جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہم اس پروردگار سے چھپاتے ہیں کہ نہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون، جانتا ہے وہ جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ تمام حیوانات کی اجناس اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو 4 گائے کی اقسام کا پتہ چل جائے، آپ پھولے نہیں سماتے، میں بڑا سمجھدار ہوں، میرا بڑا ایکسپیرینس ہو گیا ہے۔ 4 جانوروں کے نام تمہیں آ گئے تو تم سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا ایکسپرٹ بن گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمایا تمام حیوانات کی اجناس، اقسام، کثیرہ، خشکی، تری اور پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں میں رہتی ہے، ان کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا رب ذوالجلال نے کہ ان کی طبیعتوں، ان کے اعضاء، ان کے احوال، ان کی غذاؤں، نقصان دہ چیزوں، سب کو جانتا ہے۔ آپ نے شیر کو کبھی دیکھا ہے گھاس کھاتے ہوئے؟ نہیں دیکھا، گوشت کھاتا ہے، اللہ اس کو گوشت دیتا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آپ ایک پیرٹ لے کے آتے ہیں، ایک طوطا لے کے آتے ہیں، اس کو کوئی آپ ایسی اس کی طبیعت کے مخالف کوئی ایسی چیز کھلا دیتے ہیں، وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ کئی پرندے ہمارے ہاتھوں میں مر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کی طبیعتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیا چیز کھلانی ہے، اس کو کیا چیز سوٹیبل ہے، اس کی غذا میں کیا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے میں جانتا ہوں معمولی سے معمولی پرندہ جو ہے اس کی غذا کیا ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں یا جہاں کہیں بھی جو مخلوق رہتی ہے اس کی غذا، اس کا کھانا کیا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، اور میں اس تک اس کا کھانا پہنچا دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں واقعہ ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور یہ حضور نے سنایا۔ ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح فرمایا تو صحابہ کو دعوت دی، ولیمہ کھانے لگے صحابہ۔ اب صحابہ ولیمہ کھا کے حضور کا ولیمہ کھا رہے تھے، تو کھانا کھانے کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے چلے گئے۔ حضور نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جب باتیں کر رہے تھے تو حضور جب نماز سے فارغ ہوئے، حضور آئے، میرے آقا تاجدار کائنات، سارے بولو صلی اللہ۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ تم کیا بات کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا ہم رزق کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو نا آج کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولیمے کی جو ہے وہ دعوت پر ہمیں بلایا اور ہم نے سیر ہو کے کھانا کھایا ہے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بھی بڑھ کر، تم رزق کے بارے میں بات کر رہے تھے، آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام سمندر کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک چھوٹا سا ہرا پتا تھا، اور وہ سمندر کے
اس کنارے پر آ کر چلائی، زور سے چلائی۔ سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے، دیکھا کہ یہ چیونٹی آئی ہے اور چلا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سمندر میں سے ایک مینڈک باہر نکلا اور یہ چیونٹی وہ پتا منہ میں لے کر اس مینڈک کی پشت کے اوپر سوار ہو گئی۔ جیسے اس نے پھر غوطہ لگایا سمندر کی تہہ میں چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہی مینڈک باہر آیا، وہ چیونٹی باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام متوجہ ہوئے، کہا مجھے اپنا حال اور کیفیت بیان کر کہ تو یہاں آئی پتہ لے کر، چلائی اور چلا کر مینڈک آیا، اس کی پشت پر سوار ہوئی، سمندر کی تہہ میں چلی گئی، کیا وجہ ہے، کہاں گئی تھی؟ اب وہ چیونٹی کہتی ہے، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ سمندر ہے اور سمندر کی تہہ میں پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے اندر ایک ایسا پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے، اور اس کا رزق، یہ جو پتا میں لے کے آئی ہوں یہ اس کا رزق ہے۔ میں ہر روز ایک پتا وہاں سے اٹھاتی ہوں، اٹھا کر یہاں آتی ہوں، یہ مینڈک باہر آتا ہے اپنی پشت پر، مجھے سوار کرتا ہے، میں وہاں پہنچتی ہوں اور اس پتھر کے اوپر، اور پھر آگے اس سوراخ کے اندر میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پتا اس کے سپرد کرتی ہوں، وہ کھاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا شکر۔ اب یہاں تک اس نے بات کی کہ یہ ہماری ڈیوٹی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، اے چونٹی اگلی بات میں تمہیں بتاتا ہوں، اگلی بات میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا جب تو اس کا رزق اس کے پاس لے کر جاتی ہے تو وہ کیڑا اپنی زبان سے کہتا ہے، ایک مینڈک چھوٹا ہے، اس سے چھوٹی وہ کیڑی ہے، اور اس سے بھی چھوٹا وہ کیڑا ہے جو اس پتھر کے اندر رہتا ہے، اور جس کی خوراک وہ پتا ہے معمولی۔ ایک چیونٹی کی زبان میں یا اس کے منہ میں کتنا بڑا پتا آ جائے گا، اور وہ پتا لے کر آخر اس چھوٹے سے سوراخ کے اندر وہ کیڑا رہتا ہے۔ تو فرمایا جب وہ پتا کھا لیتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان الذی خلقنی وفی البحر صیرنی ولم ینسسنی بالرزق امینی، امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پاک ہے وہ ذات جو مجھے جس نے مجھے پیدا کیا اور سمندر میں مجھے رزق دیا اور میرا ٹھکانہ بنایا، جب وہ مجھے سمندر کی تہہ میں نہیں بھولتا تو وہ امت محمدیہ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ امت محمدیہ کو، امت مصطفیٰ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ آج ہم اس رب کو بھولے ہوئے ہیں، وہ رب ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتا، کبھی بھی کوئی لمحہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہیں بھولتا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ توبہ استغفار کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا کرو، اور توکل کی 4 قسمیں ہیں، مال پر توکل کرنا، نفس پر توکل کرنا، مخلوق پر توکل کرنا اور رب پر توکل کرنا۔ ان 4 اقسام میں سب سے اعلیٰ اقسام جو ہے وہ ہے رب پر توکل کرنا۔ ایک بندہ ہوتا ہے وہ مخلوق پر توکل کرتا ہے، آئے فلاں منیجر صاحب اگر ہے تو میرا کام چلتا رہے گا، فلاں اگر کاریگر موجود ہے تو میرا کام چلتا رہے گا، فلاں گاڑی ہے، فلاں کی اگر اس کا ٹرک چلتا ہے تو میرا۔ اللہ فرماتا ہے مخلوق پر توکل کرنا چھوڑ دو، میری ذات پر توکل کرو، میں تمہیں دیکھنا کیسے کیسے اسباب میں تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی بارگاہ میں توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، اے تیری نہ میری، 4 دناں دی
دنیا پھر مٹی دی ڈھیری، 4 دناں دی دنیا ایتھے پھر مٹی دی ڈھیری۔ یہ 4 دن کی دنیا ہے، 4 دن کی، یقین مانے یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اس کے بعد جس طرح ہمارے باپ دادا نانا کو بالکل بھلا دیا گیا ہے، کوئی بندہ ہے جو نانے کا روزانہ نام لیتا ہو کسی گھر میں؟ بھول گئے ہیں ہم اپنے گھر میں سے جو ہمارے آنکھ کا تارا ہوتے ہیں، خدا کی قسم انہیں بھی سال 1.5 سال 2 سال کے بعد بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، خالق کائنات اللہ رب العزت ہماری زندگی کے جتنے پل دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا، اپنا توکل، اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ رب العزت ہمیں ہر برائی اور ہر اس گناہ سے محفوظ فرمائے جو اس کے غضب کا نشانہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمارا یہ حاضری اور درس عرفان القرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ